قیامت کے دن ایک بہت بڑا طبقہ بلیو کرتا ہے کہ غوث اعظم کے مرید جو ہے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بخشیں گے، یعنی بخشیں گے ایک علیحدہ بات ہے، غوث اعظم بچا لیں گے آپ کو آ کے۔ یعنی غوث کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کسی اچھی صوفیوں کی کتاب میں پڑھیے، وہ ان کے لیے کیا اختیارات مانتے ہیں، کیا حیثیت ان سب ہستیوں کو دیتے ہیں۔ یہ تو کائنات کا نظم چلا رہی ہیں سب کی سب۔ اللہ تعالیٰ بھی مشکل ہی سے کوئی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر کرتے ہیں۔ یہ والا قرآن پڑھنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فالو کرنے کے باوجود، جب جھولیاں پھیلائے لوگ مزاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے یا غوث اعظم میری یہ حاجت پوری کر دو، حاجت روا غوث اعظم سے لے کے کس کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ شرک ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے وہ میں نے کہنا ہے، اس لیے کہ میرے بارے میں دعویٰ کر رہے ہو نا، تو میری تو دعوت تم تک پہنچی نہیں، تو پھر تم نے شرک کا ارتکاب کیسے کر لیا؟ تو شرک انسان کر نہیں سکتا اس وقت تک جس وقت تک وہ اپنے تصور سے کوئی مذہب نہ بنائے۔ بالکل، اس میں اب ایک بہت امپورٹنٹ سوال آتا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جو اس مکتبہ خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو یہ بات کرتا ہے، ان کے ذہن میں اس وقت یہی سوال آ رہا ہوگا کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی شرکیہ مذاہب ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر مذہب یہ کہتے ہیں کہ جو خدا 5 ہیں یا خدا 3 ہیں۔ اگر آپ نوٹس کریں تو زیادہ تر شرکیہ مذہب یہی کہتے ہیں کہ خدا بہرحال ایک ہی ہے۔ ہندوازم میں بھی خدا سپریم ایک ہی ہے۔ مکہ کے بھی مشرکین اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے خدا ایک ہی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی آگے ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے فلاں 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 شخصیت کو، کیونکہ وہ اللہ کے بڑی قریب ہستیاں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو بہت سپیریئر ہے، یہ نیچے والی ہستیوں سے مانگیں گے تو یہ ہمارا کام کروا دیں گے۔ تمام جو مشرکانہ مذہب ہیں ان کی بنیادی طور پہ یہی عقیدہ ہے، چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہو، ہندوازم ہو، یا پھر معذرت کے ساتھ جو ہم مسلمانوں کے اندر بھی غوث، کتب اور ابدال جیسی آئیڈیالوجیز ہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سپیریئر ہے، یہ نیچے جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں ان سے آپ مانگیں تو یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کام کرا دیں گے۔ اس طرح کے عقائد کے حق کے اندر قرآن کی وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن کا دور دور تک یہ پیرنٹ معنی نہیں نکلتا۔ فار ایگزامپل وسیلے والی آیت ہے کہ اللہ کی طرف آنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ وہ جو وسیلے کا ورڈ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ڈھونڈو جو اللہ کے قریب ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پرٹیکولر کانسیپٹ ہے جس کا شکار انڈیا کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، پاکستان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود، یہ والا قرآن پڑھنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فالو کرنے کے باوجود، جب جھولیاں پھیلائے لوگ مزاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے یا غوث اعظم میری یہ حاجت پوری کر دو، حاجت روا غوث اعظم سے لے کے کس کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے۔ آپ کیا کہیں گے اس بات؟ جی یہ دیکھیے، جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ماننے کے بعد ہر طبقہ فکر، ہر مذہب یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو خدا کے فرستادہ، منتخب کردہ، چنیدہ، اس کے اذن اور اس کی ہدایت کے مطابق مختلف سروسز پہ معمور کی گئی شخصیات ہیں، تو جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کو مان کر ہم یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں یا ان شخصیات کے توسل سے خدا تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ ختم نبوت، تو ختم نبوت کہہ دینے سے ختم نبوت نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کا لفظ دینے کے بعد 3 تقاضے تھے جو میں نے بتایا کہ پیغمبر سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو رب الناس بھی مانیں، مالک الناس بھی مانیں اور الہ الناس بھی مانیں، اور جب ہم اس کو مانیں گے تو اس کے ساتھ 3 جہات سے میرا تعلق پیدا ہوگا۔ میں اس کی پرستش کروں گا، یعنی میں اس کے سامنے جھکوں گا، اس کے سامنے اپنے تعلق کا اظہار کروں گا، میں اس کی اطاعت کروں گا، اس کا اگر کوئی حکم، کوئی اذن آ جائے گا تو اس کے آگے سر تسلیم خم کروں گا، اور میں اس کی راہ میں اس کے لیے اپنی نظر یا اپنی قربانی پیش کروں گا۔ یہ 3 تقاضے ہیں جو اس شخصیت سے ہمارے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ سے ہمارے یہ 3 تقاضے نہیں پیدا ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ذات میں یا اس کو کسی کی ذات سے قرار دے رہے ہیں، یا خلق میں، پیدا کرنے میں، یا تدابیر امور، دنیا کا نظم چلانے میں کسی کو اس کا ساجی، سبارڈینیٹ، مددگار، ہم پلہ، ہمسر یا ساتھی یا کوئی شاگرد یا بندہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ قرار دے رہے ہیں تو حقیقت میں ہم خدا کو نہیں مان رہے۔ یعنی یہ کہنے کے بعد جو مشرکین مکہ کی حکایت قرآن مجید نے ذکر کی
کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ، ہم تو بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے بھائی یہ تو صرف ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو آپ اصل میں اللہ کے قریب نہیں ہو رہے. اللہ کے قریب ہونے کے کچھ تقاضے تھے. ان میں پہلا تقاضا یہ تھا کہ اپنی اطاعت، اپنی پرستش، اپنی نظر کا واحد مرجع خدا کو ہونا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم ان لوگوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں نا، غوث کا بھی آپ نے لفظ کا، یہ غوث کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غوث کے لفظ کا مطلب ہے حاجت روا، وہ جو آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے. ہمارے ہاں بزرگوں کے جو القابات ہیں، آپ سوچیں نا جن القابات سے ہم پکارتے ہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. آپ دیکھیں لاہور کے اندر ایک بڑا مشہور مزار ہے سید علی حجویری کا، داتا دربار. داتا دربار. ابھی دیکھیں آپ نے داتا دربار کا نام کیا لیتے ہیں ہم؟ داتا گنج بخش. گنج بخش. کبھی غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داتا دینے والا، دینے والا. عطا گنج کرنے بخش، گنج کہتے ہیں خزانے کو. یعنی اس کا اس شخص کا مزار ہے جو دنیا میں خزانے بانٹتا ہے. اگر یہ تصور خدا کے بعد میں کسی کے بارے میں رکھتا ہوں تو آپ ذرا سوچنا کہ پھر توحید نام کس چیز کا ہے. تو پھر ایک ہندو میں جو گنیش کی مورتی سے بھی ایگزیکٹلی یہی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، اس کے مورتی کے پیچھے بھی ایک شخصیت ہے، اور ایک مسلمان جو اس طرح جا کے ان شخصیات سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو دونوں میں پھر ایک فرق کیا ہے؟ عند اللہ کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم میرے پیغمبر کو مان رہے ہو. سیدنا مسیح کے مخاطبین کو کہا ہے، جو ان کے ماننے والے مسیح ہیں، ان کو کہا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اور ان کی تعریفیں کی ہیں کہ یہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، ان کی پیشانیاں دیکھو جا کر. مسیحیوں کی تعریفیں کی ہیں. ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کو ماننے کے بعد یہ خدا کے بندے کو جب اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو یہ کھلے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کفر نہیں کر رہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کفر کر رہے ہو. تو اگر کسی ایک شخصیت، اور شخصیت بھی کون ہے؟ پیغمبر خدا کا، اس کو آپ خدا کی تجسیم قرار دے دیں، خدا کا پرتو، خدا کا سایہ، خدا کی اس زمین کے اوپر مینیفیسٹیشن قرار دے دیں، ظاہری بات ہے وہ لوگ بھی خدا کا کوئی بایولوجیکل بیٹا نہیں کہہ رہے ہوتے سیدنا مسیح کو. یہی تصورات ہوتے ہیں کہ بھائی ذات بات نے یا کائنات کی اس پیور ذات نے یا خدا بند نے جب زمین پر تجسیم یعنی اپنے آپ کو محدود کیا ہے، ایک جسم کی صورت اختیار کی، تو سیدنا مسیح کی صورت میں ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تو شرک قرار دے رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آگے اٹھ کر کہے کہ جی وحدت الوجود تو اصل توحید ہے؟ یعنی وہ ایک شخص کو اگر آپ خدا کی مینیفیسٹیشن قرار دیں تو شرک ہے، اور پوری کائنات کے بارے میں دعویٰ کریں کہ کائنات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں ذات بات نے جب تعینات کو قبول کیا تو تنزلات کے مراحل سے ہوتے ہوتے کائنات میں اس کا ظہور ہو گیا. تو یہ میز بھی اصل میں خدا ہے، یہ لائٹ بھی اصل میں خدا ہے، یہ سب اسی طرف جا رہے ہیں. تو جس وقت آپ یہ دیکھیں یہ بنیاد آپ ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد دین قائم ہی نہیں رہ سکتا. یعنی پھر اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے اوپر آپ کھڑے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آخرت کو آپ مانیں، یہ نہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ایک اینٹ ٹیڑھی ہوتی ہے تو میں جب خدا کو مانتا ہوں، اس کو مالک مانتا ہوں نا، تو مالک ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ یوم جزا برپا کرے گا اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. نہیں، جس وقت میں شرک کا دروازہ کھول دیتا ہوں وہ پھر مالک نہیں رہتا. پھر فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ پھر فیصلے غوث اعظم کی سفارش پہ ہوں گے، پھر وہاں شفاعت کا پورا کانسیپٹ. تو آپ دیکھیے آخرت پہ سب کا ایمان ہے، لیکن اگر آخرت میں غلط تصور شفاعت جو ہمارے یہاں رائج ہے اس کو مان لیا جائے تو حقیقت میں ہم آخرت کو نہیں مان رہے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت آپ نے خدا کی اس توحید میں ذرہ برابر انحراف کیا تو حقیقت میں خدا کی نظر میں خدا کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لائے. تم دعویٰ کر رہے ہو، اپنے دعوے کو لے کے میرے سامنے پیش ہونا، پھر میں تم سے کچھ سوالات کروں گا. یہ میں چاہوں گا کہ ہم شفاعت کے کانسیپٹ کو بریفلی ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں ریگارڈنگ دا فیکٹ کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری مدد دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دوسری شخصیات کریں گے. جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا طبقہ بلیو کرتا ہے کہ غوث اعظم کے مرید جو ہے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بخشیں گے، یعنی بخشیں گے ایک علیحدہ بات ہے، غوث اعظم بچا لیں گے آپ کو آ کے. اس طرح دنیا کے اندر بھی اگر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت سپیریئر ہے، وہ میری بات سن نہیں رہے، غوث اعظم جو ہیں وہ میری بات اللہ سے منوا کے میرا کام کروا دیتے ہیں، تو مجھے حسن بھائی یہ بتائیں کہ پھر میری جو محبت ہے، میری لائلٹی جو ہے، ایک تو دیکھیں نا قرآن اس کے خلاف بول رہا ہے، اس کو ذرا ہم سائڈ پہ کر دیتے. اگر میں یہ مان لوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپروچ سے باہر ہیں، غوث اعظم میری دعا منوا رہے ہیں،
تو میری محبت اور لائلٹیز کا مرکز تو پھر غوث اعظم بنیں گے, اللہ تعالیٰ تو نہیں بنیں گے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے تو میری بات سنی نہیں. میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ اگر ایک پرائم منسٹر ہے اور اس کا آگے MNA ہے, میں پرائم منسٹر کو بار بار درخواستیں لکھتا ہوں میرا یہ کام کروا دیں, پرائم منسٹر تو میرا کام کرواتا نہیں. تو پھر میں MNA صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ MNA صاحب آپ PM صاحب سے میرا کام کرا دیں, میں بڑی مشکل کے اندر ہوں. وہ MNA جب PM سے میرا کام کرائے گا تو میری محبت کس کی طرف ہوگی؟ MNA صاحب کی طرف ہوگی. PM نے تو میری بات نہیں سنی. تو پھر وہ جو بنیادی مقصد تھا دین کا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بنانا تھا, وہ تو بات فیل ہو گئی. قیامت کے دن این ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ آپ کا میرے سے رشتہ تو ڈیولپ ہی نہیں ہوا, آپ کا تو باقیوں کے ساتھ رشتہ ڈیولپ ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بعض مستقبل کے جو مکالمے ہیں ان کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں کے جو دعوے تھے دنیا میں کہ فلاں ہمارا شفیع ہے, فلاں ہمارا حامی ہے, فلاں ہمارا ناصر ہے, ان سب کو میں کہوں گا کہ لاؤ اپنی ان شفاعت کرنے والوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم دنیا میں دعوے کرتے تھے, ان کو لاؤ. تو آگے سے یہ کہیں گے اے کاش اگر ہم سنتے ہوتے اور غور کرتے ہوتے تو آج اس جہنم کی آگ کا مزہ نہ چکھ رہے ہوتے. دیکھیے یہ جو تصور لوگوں نے قائم کیا نا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہے, اور وہ نیک لوگ, بزرگ لوگ, برگزیدہ لوگ جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں کھپا دی ہیں, تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سے جب ان کا مکالمہ ہوگا تو وہ پہنچے ہوئے ہیں, پیغام جلدی پہنچ جائے گا. یہ پورا کا پورا جو کانسیپٹ ہے ذرا 2 منٹ کے لیے رک کے اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. ایک پرائم منسٹر دنیا میں موجود ہے, پرائم منسٹر نے کچھ قاعدے اور ضابطے بنا دیے ہیں کہ بھئی میں اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چلوں گا. ایک دستور ہے, ایک آئین ہے. یہ دین کے باب میں جس کو ہم خدا یا پرائم منسٹر قرار دے رہے ہیں مثال میں, وہ معاملے کیسے کرتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے کہ میں کب اس کے پاس جاؤں, سفارشیں کروں, بات پہنچاؤں اور کن معاملات میں کروں, یہ سب کچھ اس نے اپنے دستور میں لکھ دیا ہے. اس کے دستور کا نام ہے قرآن مجید. وہ جو قرآن مجید ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے جب تمہیں پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد تمہارا ارادہ ہے, تمہارا اختیار ہے, تمہارا شعور ہے, لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, میں تمہیں اس چیز میں آزماؤں گا جو تمہارے پاس ہے. اچھا, جو کچھ میرے پاس تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کون ہوں, مجھ سے کیا تمہارے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, یہ سب میں نے اپنی کتاب میں بتا دیے. میری ذات کا شعور تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, ہمیشہ انسان مثالوں سے چیزوں کو سمجھتا ہے. تمہارے ہیتا ادراک میں, تمہارے دماغ کے کینوس میں میرا تصور آ ہی نہیں سکتا کہ میں کیا چیز ہوں. اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہم ابھی جان کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم مجھے صرف صفات سے پہچانو گے, جو بھی میری صفات ہے, اور ان صفات کا پرتو میرے اندر بھی ڈال دیا. کیوں ڈال دیا؟ اس لیے کہ میں ان صفات کا شعور رکھتا ہوں, تبھی اس کو ہائر لیول پہ کنیکٹ کرتا ہوں, ریلیٹ کرتا ہوں کہ بھئی یہاں انصاف ہوتا ہے دیکھو منصف اصل وہ ہے, یہاں رحم ہوتا ہے دیکھو اصل رحیم وہ یہ ہے, یہاں اگر کوئی انتقام لیتے تو اصل منتقم. یہ سب چیزیں میں ریلیٹ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو میرے پاس تم نے بار بار آنا ہے, اگر تو یہ کرنے کے لیے آنا ہے کہ مجھے اپنا حقیقی مواجہہ کروا دو, مجھے حقیقی روپ دکھا دو, میں حقیقت کا براہ راست مشاہدہ کر لوں, تو یہ تو میرا قانون ہے اس کے خلاف ہے, یہ تو درخواست تم نے کرنی نہیں. تو اگر میں کسی پیر کے پاس, کسی ولی کے پاس یہ درخواست لے کے جاتا ہوں کہ مجھے اللہ کے قریب کر دے, یا میں اللہ کے قریب ہو کے اس کی حقیقت کو جان لوں, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے, کجی ہوتی ہے, زیغ ہوتی ہے. جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ تو کبھی یہ درخواست کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچتے. اس رستے پہ جانا اصل میں گمراہی اور ضلالت ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, یعنی کہ میں اگر صحیح سمجھ پایا ہوں تو جی آپ یہ جو پیروں کے پاس جاتے ہیں, مجھے فرشتے دکھا دیں, اللہ کی حقیقت بتا دیں, مجھے روح کی حقیقت بتا دیں, مجھے اس عالم الغیب کی حقیقت ابھی سے بتا دیں, دکھا دیں. قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ ان کے دل میں ٹیڑھ ہے اور یہ غلط رویہ ہے, یہ دنیا کے اندر نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس شخص نے یہ رویہ اپنایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر شیطان اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر اس لیے ایسے لوگوں کو سوری ایکسپیرینسز پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر جو شخصیات جو فوت ہو گئی ہیں ان کی روحیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, فرشتوں کے نظارے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو پھر اللہ تعالیٰ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. بالکل. آپ دیکھیں قرآن مجید میں جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار نے, مشرکین مکہ نے بہتان ترازی کی الزامات لگائے کہ یہ تو کاہن ہیں, ان کے پاس کوئی
ایک جن ہے، ان کے پاس کوئی ایسا جادو ہے، سحر ہے، جس کے ذریعے سے یہ باتیں لے کر اچک کر آ جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے کہا کہ اس شخص کو جس نے تمہارے اندر اتنی عمر گزاری ہے، کبھی غیب پر حریص پایا کہ شیطان اس کو آ کر القاء کر دے؟ تو دو باتیں بتائیں. پہلی بات بتائی کہ غیب کا حرص یہ بندہ مومن میں نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب غیب کا حرص ہوگا تو پھر شیطان ہی آ کر القاء کرے گا تمہیں. تو دیکھو ہمارے پیغمبر میں دونوں چیزیں نہیں تھی، تو اس کے بعد شیطان آئے گا کیسے؟ تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس امتحان میں بھیجا ہے، اس امتحان میں اپنے علم کو پہچانو، اپنی حدود کو پہچانو، اور یہ جانو کہ تم نے کیا کرنا ہے. دوسری چیز جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں معاملات کیسے کرتے ہیں اور میرا اس سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، اس کو بھی انہوں نے متعین کر دیا ہے. وہ عبادات ہیں، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں. میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پڑوس میں 2 عورتیں ہیں، ایک پورا سال روزے رکھتی، خیرات اور لوگوں میں مال تقسیم کرتی ہے اور عبادات سے اٹھتی نہیں ہے، لیکن اخلاقیات میں بہت کمزور ہے، آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. اور آ کر بتاتے ہیں کہ جی ایک عورت ہے، نماز بھی پڑھ لیتی ہے، کچھ تھوڑا بہت پنیر بھی لوگوں کو کھلا پلا دیتی ہے، لیکن اخلاقیات میں بہت اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا جنت میں جائے گی. اللہ کے قرب کا حصول اس کے سب طریقے اللہ نے بتا دیے. تو مجھے غوث قطب ابدال کے پاس یا مجھے پیر یا کسی مربی کے پاس جا کر کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد آخری بات اس باب میں یہ ہے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں یہ حاضری کے پروٹوکول اس نے طے کرنے یا میں نے طے کرنے؟ اگر یہ اس نے طے کرنے ہیں تو اس کو بتانا چاہیے نا کہ نکلو میری کائنات میں. وہ تو کہتے ہیں کل سیرو فی الارض کیف کان عاقبۃ للمکذبین، جاؤ کائنات میں دیکھو میرا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. اس کو تو مجھے کہنا چاہیے جاؤ کائنات میں دیکھو اور میرے چھپے ہوئے غوث قطب ابدالوں کو ڈھونڈو. ہاں، یہ کہیں قرآن میں ایسی بات ہے کہ میرے جو قریب لوگ ہیں ان کو ڈھونڈو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے مرید ہو جاؤ. غوث قطب ابدال کا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لیا ہو، قرآن میں موجود ہو، یہ ڈائریکٹو دیا ہو کہ ان کو ڈھونڈو اور ان لوگوں کے تھرو میرے قریب آؤ، یہ تمہیں میرے قریب کریں گے؟ کہیں کسی طریقے سے اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ قرآن مجید نے صرف ایک بات کی ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی ہمراہی اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو سچ بولتے ہوں، صداقت پر کھڑے ہوں. صداقت پر کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں خدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھے سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کتاب سے نکال کے دکھانا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کتاب کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیں، کسی ایک جگہ بھی یہ شائبہ قرآن پیدا کرتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی توحید میں بیان کر رہا ہوں؟ اور اس کے بعد ایک درجات ہے خاص الخواص کے، جہاں پر خدا کی ذات سے براہ راست اتصال ہوگا، اور یہ نقشبندیہ اور یہ چشتیہ اور یہ قادریہ یہ سلاسل ہیں، اور ان کے اندر تم نے جانا ہے اور پھر بیعت کرنی ہے، اور پھر فنا فی شیخ ہونا ہے، پھر فنا فی رسول ہونا ہے، پھر فنا فی اللہ ہونا ہے، پھر سلوک کی منازل طے ہوں گی اور عالم بالا میں تمہیں مشاہدات ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر تم قائم الزمان بن جاؤ گے اور یوں کائنات کے انان تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر بارش تم سے پوچھ کے ہوگی، پھر لوگوں کو رزق تم سے پوچھ کے دیا جائے گا. یہ جو ہمارے یہاں تصورات بنتے ہیں، ان تصورات میں دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کے اذن سے ہو رہا ہے، وہ خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا ان غوث قطب ابدال سے پوچھے بغیر. ان کی کتابوں میں جا کے ذرا پڑھیں نا آپ، یعنی وہاں پر وہ پیرلل خدائی بن جاتی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس سب میں جو سب سے بڑی چیز کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کو جب پھر صوفیاء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے یہ باتیں بتاتے ہو نا کہ ختم نبوت ہو گیا ہے، کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہ ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے صوفی کا جملہ ہے جو بول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے جب تم میرے سامنے یہ بات کرتے ہو. یعنی میں نہیں پہنچ سکتا اس مرتبے تک، میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو پھر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو پھر پیغمبروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے گروہ انبیاء یا معاشر الانبیاء. ایک بہت بڑی بزرگ ہستی کا جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ، ابن عربی نے نقل کی اپنی کتاب میں کہ اے گروہ انبیاء، ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا. سوچے ذرا، تو معاملہ وہاں تک رکتا ہی نہیں ہے بھائی. تمہیں تو صرف نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے، تمہیں صرف نبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں موسیٰ تشریعی نبی تھے لیکن ساتھ ایک خضر بھی تھے جو غیر تشریعی نبی تھے، اور علم میں خضر تو باہر کے آگے تھے. ذرا سوچیں آپ. اور ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں سے نبوت جاتی ہے
رسالت جاتی ہے، آخرت جاتی ہے. آخرت جو ہے مطلب آپ سوچیں کہ میرے لیے دنیا میں جینے کی مہمیز کیا ہے، وہ آخرت کا تصور ہے یار. یہ سب ناہمواریاں، یہ سب کا سب ظلم جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، میں کیوں صبر کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آخرت ہونی ہے. ٹھیک ہے، اگر آخرت میں بھی فیصلے اس طریقے سے ہونے ہیں تو پھر تصور آخرت کہاں گیا؟ تو آخرت جل جاتی ہے. پھر شریعت جاتی، شریعت نے آپ کو حدود میں رکھا ہے. جب آپ ان سلاسل پہ جاتے ہیں تو پھر آپ قسط اور اعتدال پہ نہیں رہتے، پھر آپ کے زہد اور تقوی اور ورع اور للہیت کی وہ نمونے پیدا ہوتے ہیں جس سے انبیاء کی تہذیب بالکل غیر واقف ہے، جن سے صحابہ کرام کی جماعت بالکل غیر مانوس ہے. یعنی پھر آپ فخر اختیار کریں گے، پھر آپ دھنی رمائیں گے، پھر آپ جنگلوں میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لحاظ سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک ایک کھجور کے اوپر آ جائیں گے. کپڑے آپ کے ختم ہو جائیں گے، جیب میں آپ کے مال نہیں ہوگا، دنیا پھر مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر لگے گی. تو یہ سارے تصورات بھئی قرآن مجید نے تو مال کو خیر قرار دیا. وہ کہتا ہے دنیا میں یہ تو میں نے پیدا ہی اپنے ماننے والوں کے لیے کیا ہے. یہ زینتیں جو ہیں، یہ سورہ اعراف کے زینتیں، اندر اور یہ ان کے عوض ان کفار اور غیر مسلموں کو مل جاتی ہیں. مسلمانوں یہ بنا میرے لیے. یعنی کہ یہ عقائد اور کانٹرڈکٹری ٹو واٹ قرآن از سیئنگ. پورا کا پورا جو تصور ہے اصل میں ایک سیڑھی آپ گئے نہیں، دین آپ کے ہاتھ سے سرکہ نہیں. سیکنڈ لاسٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ تو چھوٹا سا تبصرہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اتنی آیات ہیں جو آپ کو کوئی اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آیات کو سمجھنے کے لیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی یہ بات کی ہے کہ ان کے اور انسان کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی بدحال پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں یہ کہا ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ان کو بتاؤ کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور میں ان کے قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ قرآن میں کلیئر کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈائریکٹلی سن رہے ہیں، ہمیں ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں، ہمیں کسی بھی غوث، کتب اور ابدال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. کوئی کسر نہیں چھوڑی قرآن کے اندر یہ بتانے میں کہ وہ ہمارے سے ڈائریکٹلی ان ٹچ ہیں. اس کے باوجود اگر مجھے ضرورت محسوس ہو کہ میں کوئی تھرڈ مین کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں لاؤں اور میں اس کو اپنی محبتوں کا اور لائلٹیز کا محور و مرکز بنا لوں، اپنے آپ کو کئی دفعہ یہ دھوکہ دے کے کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ ہم جانے انجانے میں ہمارے جو رب ہے وہ انسان، وہ مرشد اور وہ بابا ہی ہمارا رب بن جاتا ہے، ہماری ساری محبتیں اسی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں پس پشت رہ جاتے ہیں. تو اگر قرآن کے ہوتے ہوئے ہم اس طرح کی چیزیں کرتے گئے اور فوت ہو گئے، قیامت کے دن اٹھے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں اور کہیں جس طرح تم دنیا میں اجنبی تھے میرے لیے، آج قیامت کے دن بھی تم اجنبی ہو میرے لیے. تو بہت لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس دھوکے میں نہیں ڈلنا چاہیے. ڈائریکٹ ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا مرکز بنانا چاہیے، کسی اور کو نہیں. باقی سب کی طرف محبت بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہم محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا اور اپنا نبی اور رسول بنایا. حسن بھائی، تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ ہم انٹرسیشن کے کانسیپٹ کے بارے میں آخر میں بات کر لیں، کیونکہ جو میں ایک عام آدمی کے طور پہ سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ پاپولر کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہوں گے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچا لیں گے، یا غوث اعظم آپ کو بچا لیں گے، یا حضرت علی آ کے آپ کو بچا لیں گے. یہ پاپولر کانسیپٹ ہے. حالانکہ جب اصل کانسیپٹ دیکھا، اینڈ اگین اصل کانسیپٹ بہت آسان ہے سمجھنا، میرے جیسا عام آدمی بھی سمجھ گیا، عام آدمی، کہ کانسیپٹ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے آپ کو بچانے کا. یعنی آپ کے اچھے اعمال اور برے اعمال شاید 50-50 ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ اس میں نے اپنے پیارے بندے کو بچانا ہے، اور آپ کو بچانے کے لیے وہ کسی کی اچھی گواہی کو استعمال کریں گے، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور شخصیت ہو. تو انٹرسیشن کے کانسیپٹ کو آپ پلیز کلیریفائی کر دیں، یہ ذہن میں رکھ کے کہ آپ کا ویور بالکل ایک عام مسلمان ہے جس کو سال ہا سال سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں بھیج رہے ہوں گے اور کوئی اور شخصیت آپ کو آ کے جو ہے وہ بچا لے گی. دیکھیے، شفاعت کا جو مطلب ہے نا، پہلے اس کو سمجھیں شفاعت کہتے کسے. شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا، سیکنڈ کرنا کسی چیز کو. یہ ہوتی ہی تب ہے کہ جب بندے کی طرف سے انیشیٹو ہو جائے توبہ کا، رجوع کا، انابت کا اور اپنے گناہوں پر پچھتاوے کا. جب یہ ہوگا تو اس کو کوئی سیکنڈ کرے گا. اگر یہ پہلے مرحلے میں بندے کی طرف سے نہیں ہوا تو پھر سیکنڈ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ قیامت کے دن کوئی شخص اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ کہے کہ جی یہ شخص تو پوری زندگی گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا اور میں اللہ کا پیغمبر فرستادہ آ کر یہ کہتا ہوں کہ اس کو جہنم سے آپ نکال دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن جب ہم بات کرنے کی اجازت دیں گے تو پیغمبر وہ بات کریں گے جو ٹھیک بات ہے, سچ بات ہے, بالکل سچ بات ہے. وقالو ثوابا, اور وہ کیا ہے سچ بات؟ وہ سچ بات اس نے قرآن میں بتائی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو کچھ تم نے کیا ہے وہ میں تمہیں وہاں دکھا دوں. یہ بھی آیا تھا نا قرآن کی کہ اس دن جس کے حق میں سفارش کرنی چاہیے, یعنی جو انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سفارش کے ذریعے نجات دینی چاہیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چیز کا فیصلہ بھی میں کروں گا. اور کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, جو تم نے کیا ہے وہی تمہیں وہاں پر دکھایا جائے گا. تو شفاعت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ کہ بندے کا انیشیٹو, بندے کی طرف سے, مطلب میں دنیا میں رہتا ہوں, میں نے گناہ بھی کیے ہیں, مجھ سے نیکیاں بھی ہوئی ہیں, قیامت کے دن مجھے میری گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, اور یہ ابدی جہنم نہیں ہے, ممکن ہے مجھے چند سالوں کے لیے ڈالا جا رہا ہو, میرے گناہوں کی انٹینسٹی اس نوعیت کی ہو, تو میں دنیا میں اپنے ان گناہوں پر توبہ بھی کرتا تھا, استغفار بھی کرتا تھا, میرے اندر رجوع کا, انابت کا جذبہ بھی تھا, لیکن اللہ نے توبہ میری قبول نہیں کی تھی اس وقت. قیامت کے اندر میں وہی عذر لے کر کھڑا ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تو توبہ رجوع کرتا تھا, پیغمبر کے پاس جا رہا ہوں. آپ روایتوں کو پڑھیں, جو شفاعت کی روایتیں ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں آج کل, اس میں لوگ جا رہے ہیں رسول اللہ کے پاس قیامت کے دن کہ جائیے خدا کے سامنے سفارش کیجئے کہ ہمیں معاف کر دے, ہم تو اس طرح کے لوگ تھے دنیا میں. تو شفاعت کے لیے پہلی چیز یہ بندے کا انیشیٹو, وہ نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہو سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو شفاعت کر رہا ہے وہ میرٹ پر شفاعت کرے, میرٹ پہ بات کرے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ پوری, کیونکہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تصور آخرت کو نہیں مانتا, کیونکہ آخرت میں ظلم نہیں ہو سکتا. بھائی اگر کسی شخص نے دنیا میں ریپ کیا ہے, کسی شخص نے دنیا میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے, اور نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر وہاں اس کی محض اس کی شناخت کی وجہ سے شفاعت کر کے اس کو نکال لیتا ہے, تو پھر یہ میری حق تلفی ہے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. مطلب دنیا میں بھی سفارشیں اور آخرت میں بھی سفارشیں. تو یہ پورا کا پورا اور اس دن کس کی سفارش کس کے حق میں کرنی چاہیے, سب فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنا. آپ کو بچانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بچانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم میں بھیجنا ہے اور کسی اور نے آپ کو آ کے بچا لینا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں نا, وہ میرے فیصلوں کو کوئی نہیں ڈال سکتا, اور میں فیصلہ ہمیشہ اصول پہ کرتا ہوں, اور کوئی اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا. قرآن میں یہ بھی ہے, یہ بتا دیا ہے کہ اس موقع پر تصور نہیں ہوگا کسی کی آواز بھی نکالے. جب کوئی آواز نکالے گا تو وہ وہی بات کرے گا جو میرے قاعدے کے مطابق ہے, اور وہاں پر بھی کیا ہوگا, پیغمبر سیکنڈ کرے گا. دنیا میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم جب گناہ کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو استغفار کرو, اور پیغمبر کو بھی جا کر کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں. تو دنیا میں بھی ہم یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں, آخرت میں بھی بالکل اسی اصول کے اوپر معاملہ ہو. بالکل. ایک چھوٹا سا آخری کوشچن حسن بھائی, کیا یہ سارے پرابلمز اس لیے تو نہیں ہے, توحید جیسے کانسیپٹ کے بارے میں بھی امت جو ہے اتنے زیادہ عجیب عجیب بلیفز کا شکار ہے, توحید جیسا سمپل کانسیپٹ, کیا یہ اس وجہ سے تو نہیں روٹ کاز آف آل آف دس کہ ہم نے جو قرآن ہے اس کو کہیں پس پش ڈال دیا ہے. ہمارے بہت سے سیگمنٹس میں اور فرقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جی قرآن تو بس ایک انٹروڈکٹری سی کتاب ہے, قرآن سے پوری گائیڈنس تو نہیں مل سکتی, اور بہت سی کتابیں ہیں, ایک سمندر ہے کتابوں کا. تو کیا سارے فساد کی جڑ یہ تو نہیں کہ ہم نے قرآن کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے, بیک سیٹ پہ ڈال دیا ہے, اور قرآن کی جو بہت اپیرنٹ ٹیچنگز ہیں, بالکل ایبسلوٹلی بلیک اور وائٹ کلیئر ٹیچنگز ہیں, ان کو ماننے کی بجائے ہم قرآن میں وہ معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں عجیب قسم کی مینٹل جمناسٹکس کر کے جو اپیرنٹلی وہ معنی نہیں ہے ان کا. تو کیا یہ روٹ کاز تو نہیں ہے پرابلم؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے وہ ہمیشہ محسوس کے ساتھ, یعنی وہ چیز جو آپ کے سامنے فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط محسوس کرتا ہے. مثلا مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے نا, تو وہ میری مشاہداتی حقیقت بن گئی ہے. خدا کبھی بھی میرے سامنے اس طرح نمودار نہیں ہوا, اس کا ظہور میرے سامنے نہیں ہوا. تو اب اس سے تعلق کے اظہار کے لیے میری شخصیت یہ ارج رکھتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی فزیکل مینیفیسٹیشن ہو جس کے ساتھ جڑ کر, جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
میں اپنے لیے یہ چیز باعث تسکین محسوس کروں کہ گویا خدا سے میرا اتصال ہو گیا، خدا سے میرا قرب ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں بت پرستی کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو بت بنائے جاتے ہیں، کہا ہی جاتا ہے کہ یہ بت اصل میں خدا ہی کے دنیا میں مقرر کردہ مقرب لوگوں کی نشانی ہے، اور ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جب سامنے موجود ہے تو مشاہدے کے ذریعے تسکین ہو رہی ہے مستقل۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تسکین تم چاہتے ہو کہ خدا کو تم دیکھ لو، یہ خدا کا کوئی ظاہرہ تمہارے سامنے آ جائے، اس کے لیے جو کام ہم نے کیا ہے وہ جو تم بندوں سے حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کائنات سے حاصل کرو۔ خدا تمہیں ذرے ذرے میں نظر آئے گا۔ ان آفاق پر غور کرو، ان انفس پہ غور کرو، ان نشانیوں پہ غور کرو، انبیاء کے ساتھ خدا کی جو سنتوں کا ظہور ہوا اس پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے معارف کو جانو، تمہیں ہر جگہ خدا نظر آئے گا۔ لیکن تم وہاں نہیں جاتے۔ ہم قرآن مجید کس لیے پڑھنے جاتے ہیں؟ ثواب کی غرض سے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا مفہوم مدعا کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کی دینونت کا یا خدا کی مائیت کا زمین پر جو عملی ظہور ہوا ہے اتمام حجت کے بعد عذاب کی صورت میں، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے کر دنیا کا حاکم بنا دیا، اتنی بڑی گواہی زمین پر موجود ہے، لیکن ہمارے لیے وہ گواہی نہیں بنتی، اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں علم کا امتحان بھی لیتے ہیں آپ کا۔ تو یہ علم کا امتحان ہے کہ اتنی نشانیاں ارد گرد رکھ دی ہیں لیکن انسان کو نظر ہی نہیں آ رہی، اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اس کی خود تخلیق کردہ ہے، اور اپنی تخلیق کردہ چیز کو وہ خدا کے اذن اور خدا کے دین سے جوڑ دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے جو آپ نے بات فرمائی کہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید تو ہمیں ایک اضطراب میں ڈالنے کے لیے ہے، جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ لمحہ لمحہ تم فکر کرو کہ تم موت کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہو اور آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو، وہاں پر ایک بڑا میدان سجنے والا ہے۔ تو اگر میرے اندر یہ اضطراب ہوگا تو میں تو اپنے اوپر غور کروں گا نا، میں اچھے اعمال کروں گا، میں خدا کی عبادات، لیکن دین کی مینیفیسٹیشن یہ نہیں رہی۔ دین کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ حقیقت کا حصول، خدا کے تصور کو اپنے اندر اتار لیں۔ یہ کام تو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب غلط رستے پہ جاتے ہیں تو پھر غلط ٹولز آپ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی صاحب کو کتب یا ابدال یا غوث کہنے سے یہ شرک کس طرح اس سے برآمد ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس کو کوئی خدا کے ساتھ شریک تو نہیں کر رہے، نہ اس کو خدا کہہ رہے ہیں۔ جی ان سب اصطلاحات کے معنی کبھی سمجھے ہیں کیا ہے؟ یعنی غوث کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کسی اچھی صوفیوں کی کتاب میں پڑھیے، وہ ان کے لیے کیا اختیارات مانتے ہیں، کیا حیثیت ان سب ہستیوں کو دیتے ہیں۔ یہ تو کائنات کا نظم چلا رہی ہیں سب کی سب۔ اللہ تعالیٰ بھی مشکل ہی سے کوئی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر کرتے ہیں۔ تو یہ تدبیر امور میں ان کا ایک مقام متعین کیا گیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک محض کسی کو کوئی نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس نام کے ساتھ اس کے لیے کیا اختیارات مانی ہیں، اس کی کیا حیثیت مانی ہے۔ تو یہ کسی بھی کتاب میں ذرا تعریف پڑھیے، غوث کون ہوتا ہے، کتب کون ہوتا ہے، ابدال کون ہوتے ہیں۔ میں نے بھی برہان میں بیان کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کی روایت ان کو کیا مرتبہ دیتی ہے۔ تو وہ تو سیدھا سیدھا تدبیر امور میں شرکت ہے۔ اچھا اگر تدبیر امور میں شرکت نہیں ہے، خلق میں شرکت نہیں ہے، کائنات کے نظام میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، تو ہیں کیا پھر؟ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بتا دیجئے نا کیا ہے پھر۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی غوث کے منصب پر فائز ہے تو ذرا مطلب بتائیے کیا ہے اس کا۔ جیسے ہی آپ مطلب بتائیں گے اس کے بعد واضح ہو جائے گا کیا کہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ان کے سوال ابھی باقی ہیں، کر لینے دیجیے۔ اسی کے ساتھ اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں یہ غوث کتب ابدال کی طرف سب لوگ بہت ادب کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابو جہل پر پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ ابو لہب پر بھی پڑی ہوگی۔ اس طرح کی باتیں جو بس شاعری تک رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے، وہ اس کے مطابق ملتی ہے، کسی کی نگاہ سے نہیں ہوتا، لیکن ایک اچھی تشریح کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ سچے اہل ایمان ہوں، ان کی صحبت ہو، ان کی طرف سے دعوت پہنچے تو بعض اوقات بڑی مؤثر ہو جاتی ہے۔
تو یہ ایک اچھی توجیہ ہے، کر دیں گے ہم. لیکن اگر اس کو علی الاطلاق اس معنی میں کہیں گے کہ چور کو کتب بنا دیں گے پکڑ کے، تو یہ بات تو خود پھر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو حضرت نوح بھی زیر بحث آ جائیں گے. کتنی حسرت ہوگی، کتنی بار محبت کی نگاہ بیٹے پر ڈالی ہوگی. یہ القاب کب سے شروع ہوئے؟ غوث کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ 3-4 صدی میں ان کا سراغ مل جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 300-400 سال کے بعد یہ نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں. اگر اس کو دیکھنا ہو کہ اس سے کیا کیا مراد لیا جاتا ہے تو میں نے اس کو بیان کر دیا میری کتاب برہان میں، جو اسلام اور تصوف کے نام سے مضمون ہے. اس میں ایک نوٹ میں ان کے لیے کیا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کائنات کے کھونٹے ہیں، یہ کائنات کا نظم اصل میں یہی چلا رہے ہیں، ان کو یہ حیثیت دی گئی ہے. تو یہ تمام جتنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کا جو مطلب وہ بیان کرتے ہیں وہ انہی کے ہاں سے کہیں پڑھ لیجئے، پھر یہ بتائیے کہ وہ کیسے شرک نہیں. صوفیانہ مذاہب میں ایک مرشد کی اصطلاح یا شیخ کی اصطلاح کہ ان کو اتنا آئیڈیلائز کرنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے صرف وہی بتا سکتے ہیں، یعنی کہ میرے مرشد یا میرے شیخ، یا اس طرح کی باقی مذاہب میں بھی اصطلاحات ہیں. تو سر یہ بھی کیا شرک کی طرف لے کے جانے کا ایک فیکٹر بن سکتا ہے کہ کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حیثیت دے دینا؟ یہ پہلی تو بنیادی چیز ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت پہنچائیں. ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے بیعت کا مطالبہ کریں. ان کی یہ حیثیت ہے، اور خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی ہر بات مانی جائے. جب ہم علمی لحاظ سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ترتیب بدل جاتی ہے. یعنی پہلے بات مانی جائے گی، سر تسلیم خم کیا جائے گا، اس کے بعد سمجھا جائے گا. تو وہاں تو بالکل ٹھیک ہے، علمی اور عقلی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، یہی تعلق ہونا چاہیے. اس کے بعد اس دنیا میں باقی سب لوگ، ظاہر ہے کہ جس طرح دوسرے علوم و فنون میں مہارت کی بنیاد کے اوپر استاد بن جاتے ہیں، ایسے ایک معلم اور متعلم کا رشتہ یہاں پیدا ہوتا ہے. یعنی دین بھی ایک علم بن جاتا ہے. تو دین کے علم کے کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم باقی دنیا کے علوم میں بھی، بھائی جب کبھی مریض ہوگا آدمی تو کسی طب کے ماہر کے پاس جائے گا. اسی طرح سے سائنسی علم کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو ان کا تعلق جو ہے وہ استاد اور شاگرد کا ہے. چنانچہ یہی تعلق ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان کیا، بلکہ سب پیغمبروں نے بیان کیا. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ شاگرد. وہ کہتے بھی ہیں کہ استاد. اگر آپ انجیل کو دیکھیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ اختیار کیا وہ کیا ہے؟ صحابی، ساتھی، دوست، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے. تو دین میں تو اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اتھارٹی نہیں ہے. پیغمبر ہی اتھارٹی ہیں جن کی بات مانی جائے گی. پہلی تو یہ اصولی بات ہے. یعنی اب دین کا علم رکھنے والوں سے ہمارا تعلق، دین تو ظاہر ہے کہ اہل علم ہی سے سیکھا جاتا ہے. دین کیا، ہر علم اہل علم ہی سے سیکھا جاتا ہے. لیکن ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ استاد اور شاگرد کا. تو استاد اور شاگرد کے تعلق میں عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، لیکن جی بھر کے اختلاف کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم نے سمجھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اور اس سارے علم کی روایت یہ ہے، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا، کہ اس میں 12 ایسا ہوا کہ جن اساتذہ نے پڑھایا شاگرد ان سے کہیں آگے نکل گئے بہت سے، اور ہر آدمی کے لیے دروازہ کھلا ہے یہ. تو ایک تو یہ بنیادی باتیں جان لینی چاہیے. اس کے بعد رہ گئی یہ بات کہ یہ مرشد کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے. یہ بنیادی طور پر صوفیانہ مذاہب کی چیز ہے، یہ الہامی مذاہب کی چیز ہی نہیں. ہمارے ہاں کوئی مرشد نہیں ہوتا. دین میں، انبیاء کے دین میں پیغمبر ہیں، استاد شاگرد، بس بات ختم ہو گئی. یہاں مرشد کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ وہ اصل میں وہی چیز ہے کہ آپ مایا کے جال میں پھنس گئے ہیں، ذات بہت نے تعینات قبول کر لیے ہیں. آپ بھی اصل میں ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہیں. آپ کو یہ جو مایا کا جال ہے، یہ مادی زندگی، اس کو توڑنا ہے اور توڑ کے اصل حقیقت کو پانا ہے. تو یہ ایک گویا علم بن گیا، فن بن گیا. اب علم اور فن کو جب آپ نے حقیقت مان لیا اور حقیقت کی تلاش میں نکلے تو اس کے ماہرین بھی ہوں گے. تو یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو اس علم کے ماہرین اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی بنیادی شرط کیا ہوتی ہے؟
بمہ سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گوئے. انہوں نے کوئی بات کہہ دی، اگر یہ کہہ دیا کہ اپنے مسلح پر شراب اڑیل لو تو پیروی کرو گے تو حقیقت تک پہنچو گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر نفسیاتی سفر ہے، اور نفسیاتی سفر میں جب تک آپ اپنے علم کو، عقل کو، شعور کو، اسی لیے اس کو حجاب اکبر کہتے ہیں، سرنڈر نہیں کر دیں گے، آپ وہ منازل طے کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں تقاضا ہی بالکل دوسرا ہوتا ہے، اور وہ بیعت جو صرف پیغمبر لے سکتا ہے وہ پھر یہاں پر بھی دراتی ہے. حالانکہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اسلام کی بیعت بھی لے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اسلام کا نمونہ، اسلام کی اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر. میں اور آپ تو برابر کے لوگ ہیں، یعنی آپ کو میری اصلاح کرنی ہے، مجھے آپ کی اصلاح کرنی ہے. یہاں تو پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہو سکتا ہے، سمجھنے سمجھانے کا تعلق ہو سکتا ہے، عزت اور احترام کا تعلق ہو سکتا ہے. مجھے یہ اتھارٹی کیسے حاصل ہو گئی کہ میں آپ سے بیعت لینا شروع کر دوں؟ تو وہاں پھر بیعت لی جاتی ہے، عہد لیا جاتا ہے، آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ ایک جانب دین کا علم پڑھتے ہیں کسی شیخ الحدیث سے، کسی شیخ القرآن سے، دوسری جانب طریقت کے لیے بعض اوقات بالکل دین سے ناواقف لوگوں کی بیعت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں محض تاریخی واقعے کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں، کوئی طنز یا تعریض پیش نظر نہیں ہے کہ دیوبند کے بڑے لوگ، اور دیوبند نے کوئی معمولی علماء نہیں پیدا کیے، علامہ انور شاہ کشمیری اور مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی، لیکن یہ سب کے سب طریقت کے لیے کس کے مرید ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور وہ دین کے عالم بھی نہیں. تو اس دنیا میں پھر یہ چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہیں. وہاں ہوتا کیا ہے؟ زینتوں سے اجتناب، مایا کے جال کو توڑنے کی مشق، اور اس دنیا کے اندر مقام پانے کے لیے اور منازل طے کرنے کے لیے سفر. تو یہ دنیا ہی بالکل الگ ہے. تو قرآن مجید تو اس دنیا ہی کی نفی کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں کسی مرشد کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. وقت ہو گیا جی.